بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ آر یو؟ ہوپ فلی کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. یہ سیکنڈ کلاس ہے, انگلش کا لیکچر ہے, اور جس ٹاپک کا میں نے آغاز کرنا ہے وہ ہے بک 4 مسٹر چپس کے نام سے. تو مسٹر چپس کا جو انٹروڈکشن ہے, تعارف ہے, وہ میں آج تھوڑا سا کروانے لگا ہوں کہ مسٹر چپس ایک ناول ہے. اس حوالے سے ہم آئیے بات کرتے ہیں. مسٹر چپس یہ ناول ہے. یہ ناولسٹ جس نے اس کو لکھا ہے اس کا نام ہے جیمز ہلٹن. جیمز ہلٹن نے یہ ناول لکھا ہے. یہ کمپلیٹ لٹریچر ہے اور 18 چیپٹر پر مشتمل ہے, 18 چیپٹر مشتمل ہے. اب لٹریچر کس کو کہتے ہیں؟ یہ 12 یہ سوال کیا کہ اس کا ابھی میں اسی میں جواب دیتا جاؤں کہ کہا گیا اور بحث چلی ہے کافی زیادہ لوگوں کی کہ اس کو جو ختم کر دیا جائے, اس کی جگہ سیرت النبی ڈال دی جائے. تو کیونکہ یہ ایک لٹریچر ہے اور انگلش ایک مکمل لٹریچر ہے, لینگویج ہے, تو اس وجہ سے اس کو ختم نہیں کیا گیا. لٹریچر مینز وٹ؟ لٹریچر مینز the thing which deviate you, divert you from your real life is called literature. وہ چیز جو آپ کو حقیقی زندگی سے ہٹا کے دوسری زندگی میں لگا دے, اس کا نام لٹریچر ہے. تو یہ 18 چیپٹر پر مشتمل ہے. اس کے جو مین کریکٹرز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جو اس ناول کا سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے, جس کو ہم ہیرو کا نام دے سکتے ہیں, وہ ہے مسٹر چپس بذات خود, جس کے نام سے یہ ناول لکھا گیا ہے. ہیرو مسٹر چپس. یہ 1848 میں پیدا ہوا, 1933 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جو اس ناول کی, کیونکہ یہ ناول جس شیپ میں لکھا گیا ہے, یہ فلیش بیک ٹیکنیک کی فارم میں لکھا گیا ہے اور یہ ایک مکمل ڈرامے کی شکل ہے, تو لہٰذا اس کے اندر کریکٹرز کا تعارف اور اس کے اندر ہیرو ہیروئن کا ہونا ضروری ہے. اس کے اندر جو دوسرا ویری امپورٹنٹ کریکٹرز ہے وہ ہے مسز کیتھرائن. اس کا پورا نام ہے مسز کیتھرائن بریجز. یہ ہیروئن ہے اس ناول کے اندر. یہ راؤنڈ اباؤٹ 1871 میں پیدا ہوئی اور 1898 میں ایٹ دا ٹائم آف چائلڈ برتھ, بچے کے جنم کے موقع پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ جو اس کی عمر ہے نا 1871, یہ ہم نے راؤنڈ اباؤٹ اس وجہ سے لکھی کہ جو اس کے کریکٹرز میں جب اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو یہ لکھا گیا کہ شادی کے موقع پر اس کی عمر 25 سال تھی اور 2 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے مطابق راؤنڈ اباؤٹ جو اس کی ایج بنتی ہے, ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے, وہ 1871 ہے, اور 1898 میں سپرنگ سیزن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد جو تیسرا مین کریکٹر وہ مسز وکٹ کا ہے. یہ اسکول میٹ تھی. یہ بروکفٹ اسکول ہے, اس کے اندر یہ خانسامہ کا کام کرتی تھی, نوکرانی تھی, اور خاص طور پر اس اسکول کے اندر یہ ایک لینن روم ہوتا ہے, اس کی انچارج تھی. لینن روم وہ کمرہ جس کے اندر ہاسٹلائٹ جو بچے ہیں ان کے میلے کچیلے اور صاف کپڑے پڑے ہوں, اس کمرے کو لینن روم کہتے ہیں. اور یہ جو مسز وکٹ تھی یہ لینن روم کی انچارج ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد اس نے کافی ساری رقم بچا کے اپنا گھر لے لیا تھا, اور مسٹر چپس جو کہ اس مسٹر چپس ناول کا ہیرو ہے, اس نے اسی مسز وکٹ کے گھر میں ایک کمرہ کرایہ پر لیا تھا, اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی 15 سال کی زندگی اس نے اسی کے گھر میں گزاری تھی. تو اس وجہ سے مسز وکٹ کا کریکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے جی ڈاکٹر میری ویل. نیکسٹ جو کریکٹرز ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈاکٹر میری ویل کا. یہ فورٹ نائٹ وزٹ کرتا ہے. یہ فیملی ڈاکٹر ہے مسٹر چپس کا. یہ ہر 2 ہفتے بعد یا 15 دن بعد بطور فیملی ڈاکٹر مسٹر چپس کا وزٹ کرنے آتا ہے. کیوں کہ مسٹر چپس کو برونکیل ایستھما ہے, پھیپھڑوں میں سانس کا مسئلہ ہے, یعنی دمے کا مریض ہے مستقل. اور کیونکہ یہ جو ناول ہے یہ برٹش سینیریو میں لکھا گیا ہے, یعنی انگریز ملک کے اندر, برطانیہ کے اندر لکھا گیا ہے, اور یہ جو برطانیہ بلکہ پورا یورپ جو ہے یہ پہاڑوں پر مشتمل ملک ہے, تو لہذا اس میں تقریباً 10 مہینے سردی رہتی ہے, تو لہذا وہاں پر دمہ عام سی مرض ہے. اس لیے وہ فیملی ڈاکٹر ہے اور دمے کا مرض کا علاج کرنے کے لیے مسٹر چپس کے پاس ڈاکٹر میری ویل آتا ہے. اور یہ تھوڑا سا جو مہنگی ترین شراب ہے جو فرانس سے منگوائی جاتی ہے, اس کی چسکی لیتے ہوئے یہ اکثر بولتا تھا کہ او مسٹر چپس, اور اولڈ رفین, یو آر فٹر دین می, آپ تو میرے سے بھی زیادہ توانا ہے, او بڈھے بدماش.
تو یہ اس کا روٹین کا یہ ڈائلاگ تھا، جوک تھا، ٹاک تھا، گفتگو تھی، کنورسیشن تھی ڈاکٹر میری ویل کی جو مسٹر چپس سے کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے ہیڈ ماسٹرز کی بات کریں بروک فیلڈ اسکول کے، تو پہلا ہیڈ ماسٹر جو تھا وہ تو تھا مسٹر ویدر بھائی۔ مسٹر ویدر بھائی یہ اس وقت جس وقت مسٹر چپس کی ملاقات ہوئی بروک فیلڈ اسکول میں جائننگ کے لیے، جس ہیڈ ماسٹر سے اس کا نام تھا مسٹر ویدر بھائی، یہ ملاقات 1870 میں ہوئی، اور 1870 میں ہی مسٹر ویدر بھائی نے مسٹر چپس کو کہہ دیا تھا کہ نو یو آر دا پارٹ آف بروک فیلڈ اسکول، اب آپ بروک فیلڈ اسکول کا حصہ ہے۔ کیوں کہ آپ جس اسکول میں پہلے تھے اس اسکول کا نام تھا میلبری اسکول، تو یہ میلبری اسکول میں 1869 میں پڑھانے کے بعد یہ مسٹر چپس آ گیا تھا، اور پھر 1870 میں اس کو جوائن کر لیا تھا۔ تاہم باقاعدہ جو جوائننگ تھی وہ تقریباً 2 یا 3 مہینے بعد ہوئی تھی، کیونکہ روٹین میں جب ہو سکتا ہے کہ جب ملاقات ہوئی وہ جنوری یا فیبروری کا منتھ تھا، لیکن ریگولر جو کلاسز ہوتی ہیں جس طرح سے ہمارے ہیں اپریل میں سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، تو جب باقاعدہ طور پر سیشن سٹارٹ ہوا تو اس وقت اس دوران پچھلے 2 یا 3 مہینوں کے اندر مسٹر ویدر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1870 سال وہی چل رہا تھا۔ اس کے بعد 1870 میں ہی مسٹر میلڈم نے بطور سکول ہیڈ ماسٹر اور مسٹر چپس نے بطور سکول ٹیچر 1870 میں بروک فیلڈ سکول کو جوائن کیا۔ اس مسٹر میلڈم نے 3 ڈیکیڈز یعنی 3 اشرے 30 سال تک بطور ہیڈ ماسٹر بروک فیلڈ میں کام کیا، اور مسٹر چپس نے بطور ٹیچر بروک فیلڈ سکول میں کام کیا۔ اس کی ڈیتھ کے بعد، اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی؟ اچانک نمونیا کے مرض میں لاحق ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جس ہیڈ ماسٹر نے مسٹر میلڈم کے بعد بروک فیلڈ سکول کو جوائن کیا اس کا نام تھا مسٹر راسٹن۔ مسٹر راسٹن کی عمر 37 ایئرز اولڈ، جو ڈسکس کی یہ بتائی گئی کہ جب اس نے جوائن کیا اس کی عمر 37 سال تھی، اور یہ بڑا ذہین جوان تھا، تعلیم کے میدان میں بھی اور کھیل کے میدان میں بھی ہر لحاظ سے چمکتا رہا۔ اس نے 1901 میں اسکول کو جوائن کیا۔ اس کے بعد یہ تقریباً 10 سال تک یہ اسکول میں کام کرتا رہا۔ مسٹر راسٹن نے بالآخر 1911 میں اسکول کو خیر باد کہا۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ مسٹر چپس کے ساتھ مسٹر راسٹن کی لڑائی ہو گئی تھی، اور مسٹر چپس کیونکہ بروک فیلڈ کے اندر 1870 سے پڑھاتا آ رہا تھا، اسے بروک فیلڈ اسکول میں پڑھاتے ہوئے تقریباً 41 ایئرز ہو گئے تھے، 41 سال۔ سینیارٹی کی وجہ سے اس کو عزت بخشی گئی اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے، اور مسٹر راسٹن کو بالآخر جانا پڑا۔ تو جب وہ یہاں سے رخصت ہوا تو اس کی جگہ دوسرا جو ہیڈ ماسٹر آیا اس کا نام ہے مسٹر چیٹس، یہ اس سے بھی کم عمر تھا، 34 ایئرز اولڈ۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تعلیم کے میدان میں چمکتا تھا، اس نے بھی کام کیا۔ تاہم اچانک وہ بھی بیمار ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1917 میں۔ تو اس کی ڈیتھ کے بعد کچھ عرصے کے لیے مسٹر چپس بذات خود کے مقام ہیڈ ماسٹر بن جاتا ہے 1917 میں، اور اس کے بعد جس ہیڈ ماسٹر نے اسکول کو جوائن کیا اس کا نام ہے مسٹر کارٹرائٹ۔ اگرچہ اس نے 1917 میں ہی جوائن کر لیا تھا، تاہم مسٹر چپس اس کو نیو ہیڈ ماسٹر ہی کہتا ہے۔ اگر ہم فرسٹ چیپٹر کی بات کریں تو فرسٹ چیپٹر کے اندر جو کریکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے مسٹر چپس اور مسز کیتھرائن اور مسز ریکٹ اور ڈاکٹر میری ویل کے بعد وہ کالی خاندان جو ہے، یہ 3 خاندان مسٹر چپس کے پاس پڑھے۔ پہلا کالی فرسٹ ہے، دوسرا کالی سیکنڈ ہے، تیسرا کالی تھرڈ ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کالی فرسٹ ہو، سیکنڈ ہو یا تھرڈ ہو، تینوں کے ریڈ ہیئر تھے یعنی سرخ بال تھے، اور ان کی عادت یہ تھی، خاندانی عادت سمجھ لیں کہ یہ ڈراپ ڈیسک لڈ، کہ یہ ڈیسک کا ڈھکنا نیچے گرا دیتے تھے کلاس میں بیٹھے ہوئے، اور ان تینوں کو یکے بعد دیگرے پنش بائی مسٹر چپس کی طرف سے انہیں سزا ملی۔ کالی فرسٹ کو جو کہ کالی تھرڈ کا گرینڈ فادر تھا اس کو مسٹر چپس کہتا ہے کہ وہ فلس تھا، اور کالی سیکنڈ کو مسٹر چپس نے جو کہ تھرڈ کالی کا فادر ہے اس کو اسٹوپڈ کہا، اور جو کالی تھرڈ ہے جب اس کو سزا دینے لگا ڈھکنا گرانے کے بعد تو اس نے کہا یو آر دا بگیسٹ فول آف دا لاٹ، آپ خاندان کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں، یعنی آپ کا دادا بھی بے وقوف تھا، آپ کا باپ بھی بے وقوف تھا، اور آپ خاندان کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اگر ہم بات کریں تھوڑی سی کہ چپس کا وقت کیسے گزر رہا تھا، تو چپس آر سین ٹو پاس لائک لیزی کیٹل موونگ اکراس دا لینڈسکیپ۔ چپس کا وقت اس طرح سے گزر رہا تھا جیسے کسی چراگاہ کے اندر سست رفتار مویشی چل رہے ہیں۔
today's lectures end. Okay.